آپ کے کوشچن میں بڑی کاٹ ہوتی ہے، میرے خیال میں بیچارے کو معاف کر دیں اس پاکستان کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے تو ان کی سیٹ بھی جو ہے وہ فارغ کر دی ہے سر، پبلک میں بھی نہیں جا سکتے۔ گائے بگائے جو حقائق ہوتے ہیں، میں الحمدللہ میں منسک آف اینی ورڈ میں بڑے بپانگ دون اور سچائی کے ساتھ میں وہ بات کرتا ہوں۔ اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ جو میرے ملک کے حق میں ہو، جو میرے پاکستان کے عوام کے حق میں ہو، جو ہر کس قسم کے حق میں ہو، چاہے مجھے ذاتی طور پہ اس کا کچھ بھی خمیازہ بھگتنا پڑے، میں اس سے نہیں ڈرتا، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ اچھا، اس بیان کے بعد کوئی آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑا؟ حکومت نے کوئی آپ کے اوپر زیادہ کوئی چارج شیٹ کی؟ کوئی جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، جو لا الہ الا اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، وہ روح زمین پہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ جب میرا یہ ایمان ہے کہ عزت ذلت اور یہ موت فوت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو وہ نیچے کسی سے نہیں ڈرتا۔ دیکھیں جی، ہم ڈے ون سے یہ جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، تکالیف ہیں، ہم اور ہمارے ورکر برداشت کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کچھ میں اگر الفاظ میں بیان کروں تو اس پہ گوہر صاحب گھنٹوں لگیں گے اور دن لگیں گے مجھے بولتے بولتے ظلم مظالم۔ آپ کے لیڈر کے اوپر ایک اور نیا دعویٰ الزام سامنے آیا ہے کہ آپ کے لیڈر نے کوئی سونے کا لوٹا بھی چرایا ہے جو سکھوں نے دیا تھا عمران خان کو۔ کس نے کہا؟ یہ فیاض الحسن چوہان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سونے کا لوٹا تھا، راجہ بازار میں آ کے سیل کیا، پیتل کا بنایا، اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھایا۔ میں ایسے لوگوں کو کوئی جو ہے وہ اس پہ کمنٹس نہیں کرنا چاہتا جن کی عوام میں ٹکے کی بھی اہمیت نہیں ہے، جن کی عوام میں ٹکے کی اہمیت نہیں ہے، جن کو چند سو ووٹ پڑے ہیں، تو ان کی کیا اہمیت ہے جی؟ وہ ایسے جو لوگ ہیں نا جی، وہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اور اس قسم کی گھوڑیاں مارتے رہتے ہیں۔ میں ان کو آپ اس کے حال کے چھوڑنا چاہتا ہوں۔ عمران خان پاکستان کی ہسٹری کا دیانتدار اور ایماندار شخص ہے، وہ نیٹ اینڈ کلین شخص ہے، ایماندار اور اتنا ایماندار شخص ہے کہ اس کے اوپر اس کی 3.5 سال حکومت رہی ہے، اس کے خلاف کوئی آپ مقدمات قائم ہی نہیں کر سکے۔ معصوم عبدالقادر جو آپ کا تھا، وہ عبدالقادر یونیورسٹی کا جو کیمپ تھا، اس کے علاوہ آپ ان کے خلاف مقدمات ہی نہیں کام کریں۔ اس کا عبدالقادر کا کیا ہوا کہ وہی پیسہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں پڑا تھا، اس سے جو موجودہ حکومت ہے وہ ان کے وزیر اعظم جو ہے وہ دانا یونیورسٹی بنا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پیسہ ان کے پاس تھا، حکومت کے پاس تھا، سپریم کورٹ ان کے حوالے کر دیا، تو وہ الزام بھی جھوٹا صاحب۔ عمران خان جانبدار آدمی، ایماندار۔ ہاں، عمران خان کی آنیسٹی پہ، عمران خان کی دیانت پہ، عمران خان کی صداقت پہ اور عمران خان کے حب الوطنی پہ آپ شک نہیں کر سکتے۔ اس کی سیاسی زندگی پہ، ان کے سیاسی فیصلوں پہ آپ ہر کسی کو میں سمجھتا ہوں کرٹیسائز کرنے کا حق ہے، لیکن پھر اس کا سب سے بڑا جو فیصلہ ہے وہ عوام کرتی ہے۔ عوام نے تو پھر دیکھ لیا کہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 180 سیٹ ہم جیت کے آئے ہیں، ہم نے 2/3 سویپ کیا ہے پورے پاکستان میں۔ آج اگر آپ الیکشن کرواتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ 95% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے انسٹالڈ حکمران ہیں، ان کو عوام کمپین ہی نہیں کرنے دی کہ ان کو گندے انڈے ماریں گے، ٹماٹر ماریں گے، ان کو تپیڑے ماریں گے۔ کیوں؟ مہنگائی ہے، بےروزگاری ہے، اللہ قانون نہیں ہے۔ بیچارہ غریب مزدور، کسان، ریڑھی والا، نوجوان پس چکا ہے، مر چکا ہے۔ تو یہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین طریقہ عوام ہوتی ہے، عوام جسے ووٹ دیتی ہے۔ اب دیکھیں جی، مجھے کوئی یہاں کہ میرے کپڑے پھاڑ کے لے جائے، میں عوام کا نمائندہ ہوں، میری تذلیل کر لے، جیسے دروازے بند کر دیتے ہیں، گیٹ کے بند کر دیتے ہیں، ہمیں پرامن احتجاج نہیں کرنے دیتے، تو اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہمیں گرفتار کر سکتے ہیں، ہمیں جیلوں میں ڈال سکتے ہیں، ہمیں مار سکتے ہیں، گولیاں مار سکتے ہیں، مارنا تو ہم نے ایک دن ہے، باقی کیا کر سکتے ہیں؟ انشاءاللہ ہم یہ پاکستان کا مقدمہ، پاکستان کے عوام کا مقدمہ، یہ آئین کا مقدمہ، حق اور سچ کا مقدمہ انشاءاللہ لڑتے رہیں گے خون کے آخری قطرے تک اور آخری سانسوں تک۔ مسیح صاحب، آخری میرا کوشچن ہے کہ پاکستان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے۔ پاکستان کا نام تخلیق کس نے کیا آپ بہتر جانتے ہیں، چودھری رحمت علی۔ وہ امانتاً آج بھی دفن ہے انگلینڈ میں، ان کی وہاں سے میت یہاں لانے کے لیے امانتاً دفن ہے، کوئی آپ آواز اٹھائیں گے؟ کیا بات کی؟ مجھے دیکھیں جی کہ جس نے پاکستان کا نام تخلیق کیا وہ ایسے ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہمارے ایسے اسلاف جن کی قربانی ہے، حضرت قائد اعظم، حضرت علامہ اقبال، ہاں باقی میں کس کا نام لوں، بہت بڑے قد کاٹ کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو اگر ان کی میں یہ آپ کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی حکومت سے کہ ان کی جو میت کو ہے یہاں لایا جائے اور شان و شوکت کے ساتھ اس کا دفن کیا جائے، اور اس کے دن پہ جو ہے وہ دن سیلیبریٹ کیا جائے،
اور جیسے 11 ستمبر کا دن ہم کرتے ہیں، 14 اگست کا دن ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ باقی ہمارے حضرت علامہ اقبال کے ڈیز ہیں یا حضرت قائد اعظم کے ڈیز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے خالق کا نام ہی جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کو اور حکومت وقت کو جو ہے اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخا لینے چاہیے، اور نہ صرف پاکستان کے ہیرو کو اور ہمارے جو جس نے نام تجویز کیا اس کی جو ہے میت کو واپس لانا چاہیے، بلکہ اس کا دل جو ہے وہ بنانا چاہیے. اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایسا کوشچن کیا اور آپ کو نام وہ اصل میں بھی گزر